حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، یعنی مکمل طور پر وضو کرتا ہے، وضو میں کوئی کمی نہیں رہتی، تو سرکار فرماتے جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل دھیان لگا کر کے، جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا بے خیالی میں کہ کیا پڑھا، کیا سجدہ بھی کر رہے آپ، رکوع بھی کر رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں رہتا کہ آپ نے کیا پڑھا، کس طریقے سے پڑھ لیا۔ آپ کی نماز بھی 4 رکعت تھی تو 4 رکعت ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اسے علم ہے اس بات کا کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اچھی طرح وضو کر کے پورا حاضر دماغی کے ساتھ نماز ادا کرنا ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اوپر درجہ بدرجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، و اس حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دل کو حاضر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا دماغ حاضر نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے سرکار مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قیام میں ہو، قیام یعنی جو کھڑے رہتے اس کو قیام بولتے، جب قیام میں ہو تو اپنی نظر جائے سجدہ پر رکھو، یعنی جہاں آپ سجدہ کرتے ہو اس جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور جب آپ رکوع میں جاؤ تو اپنی نظر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر رکھو۔ کہاں رکھو؟ انگوٹھے ہوتے ہیں دونوں پاؤں کے، اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہے۔ ایسے یہ تو میں خالی آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس کا مطلب ایسا مت سمجھنا کہ ہاتھوں کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے، کس کے؟ جیسے آپ رکوع میں جاؤ گے تو اس طریقے سے پکڑو، لیکن آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے پر۔ کس پر ہونی چاہیے؟ انگوٹھے۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ناک پر ہونی چاہیے، اور جب آپ قاعدے میں بیٹھے ہو تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں۔ کہاں ہونی چاہیے؟ اس طریقے سے اگر آپ نماز ادا کرو گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان بہکائے گا نہیں، اس کا دماغ حاضر بھی رہے گا، خیالات وسوسے بھی اس کو نہیں۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، حالانکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم حاضر، ہمارا نظریں ادھر ادھر بھٹک ہی جاتی ہے، لیکن نہیں، آپ بالکل توجہ کے ساتھ اس انداز میں آپ نماز ادا کریں، انشاءاللہ العظیم آپ کو وسوسے خیالات وغیرہ نہیں آئیں گی۔ بہت سی چیزیں جیسے سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جو لوگ صف میں آپ جگہ چھوڑتے ہو نا، اس میں شیطان داخل ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ایک دوسروں کے ذہن کو بانٹتا ہے، خیالات۔ آپ نماز میں تو کھڑے ہو، جماعت میں کھڑے ہو، لیکن آپ کا دماغ کبھی ہوٹل میں گھوم رہا ہے، کبھی گھر میں گھوم رہا ہے، کبھی آپ کے بیپار میں گھوم رہا ہے، کبھی آپ کی آفس میں جا رہا ہے، کبھی آپ کی کار پہ توجہ جا رہی ہے، کبھی آپ کی گاڑی پہ یہ شیطان کرتا ہے، یہ وسوسے وغیرہ شیطان آتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں وسوسے آنے سے کوئی آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بچنے کا آپ طریقہ بھی اختیار کریں، کیونکہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے۔ تو آپ کا ذہن، آپ کا دل و دماغ ایسا حاضر ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
یہ تصور آپ مضبوط کر لیں کہ بھئی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کا ذہن حاضر رہے گا۔ جیسے ہم کسی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ہم کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں میرے استاد دیکھ رہا ہے، تو ہم بڑی توجہ سے پڑھ رہے ہیں، اور یوں یوں دیکھیں گے ہاں استاد کی نظر، پھر واپس آپ دھیان لگا، پھر آپ دیکھو کہ استاد کے، تو اب جب استاذ کا ہم کو اتنا ڈر ہے، یہ تو اللہ رب العزت ہے، حکم الحاکمین ہے، آپ یہ رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس، کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جو آپ کے جسم کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے جو خیالات کہاں کہاں گھوم رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ خیال پیدا کر لیں کہ بس ہم کو ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو خیالات، سوچ بچار وغیرہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے، ایک دم تو کم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک انسان کی ایک مینٹالٹی ہے کہ خیالات وغیرہ پہ آپ کی پابندی، آپ کا زور اتنا نہیں چلتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، تو یہ خیالات کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ نے پکڑ کے رکھو، سمجھ گئے؟ جیسے ہمارے بٹن ہوتا ہے، ہم نے باندھ دیا ختم، لیکن خیالات آپ کا بٹن نہیں ہے، وہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب جیسے میں نے سوچا کہ حاجی صاحب کا خیال مجھے لانا ہی نہیں ہے، لیکن کیا لانا نہیں ہے؟ بولوں گا تو بھی آپ کا خیال آ رہا ہے، ہوتا ہے نا، ایک انسان کی مینٹالٹی ہے، ایک ذہن ہے، ایک فطرت ہے آپ کی، انسان کی جو فطرت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا ذہن گھومے گا، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ اس پر نہیں، میں کھڑا کہاں ہوں اللہ کے سامنے۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم پیر و مرشد کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بس بالکل یعنی حاضر دماغی کے ساتھ کھڑا، ہم کو کوئی آواز بھی دیتا ہے تو ہم اس کی آواز پہ دھیان نہیں لگاتے، کیوں کہ پیر کے سامنے کھڑے ہیں نا۔ تب ہم مسجد میں تو اس کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے پیر کا بھی خدا ہے، جس نے ہمارے پیر کو بھی پیدا فرمایا، جس نے ہماری ہر چیز پیدا فرمائی، ہر چیز کا مالک خالق ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی اس کی قبضے میں، وہ چاہے گا تو پل بھر میں آپ کی سانسوں کو روک دے گا۔ یہ خیال آپ پیدا کریں کہ مسجد میں ہم آئے ہیں، اللہ کے روبرو کھڑے ہیں، تو بس یعنی حاضر دماغی کے ساتھ یہ بنا آئی، اور یہ آہستہ آہستہ بنے گا۔ ایک دم آپ یہ چاہو کہ ہم حضرت بایزید بستامی جیسی نماز پڑھ لے، غوث پاک جیسی نماز پڑھ لے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ بزرگان دن ایسے تھے کہ کچھ بزرگان دن ایسے گزرے کہ جب وہ نماز کی ابتدا کرنے کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو ان کو سامنے کعبہ نظر آتا تھا، اللہ تعالیٰ بیچ کے جتنے بھی حجاب اور پردے سب ہٹا دیتا تھا۔ یہ ان کی بات ہے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، تو ہم کو تو پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، آہستہ آہستہ آپ مضبوط بنائیں، اور بس آپ کا ایک خیال مضبوط ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن پھر آپ کا تابع ہو جائے گا، پھر آپ جیسا چاہیں گے ایسا آپ کا ذہن چلے، کیونکہ نفس اللہ نے الگ الگ، نفس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنائے، الگ الگ پارٹ بنائے، الگ الگ حصے ہیں اس کے، تو کچھ نفس ایسے اس پہ آپ کا قبضہ نہیں ہے، اب اس پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جب آپ بہت زیادہ محنت کریں گے، آپ ایک خیال بنائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے ذہن کو سمجھانا ہے کہ نہیں تو کھڑا کہاں ہے، تیرے رب کے سامنے کھڑا ہے اور تو بھٹکتا ہے ادھر ادھر، اس طریقے سے آپ کو آہستہ 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 وہ خیال، وہ فطرت، وہ تقاضا کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ مسجد میں آؤ گے، جیسے آپ اللہ اکبر کہو گے، آپ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ پاؤ گے، سمجھ گئے؟ تو یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔